السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 7 سفر فرمائے، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی میں جو 7 سفر پیش آئے ان کے الگ الگ نام ہیں، جن میں سے تقریباً میں 2 سفر کا ذکر کر چکا ہوں، اور جو باقی ہے وہ انشاءاللہ الکریم آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ میری اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سفر طلب کے تعلق سے، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ علیہ السلام فرعون کے حدود سے نکل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں داخل ہو گئے تو وہاں کیا معاملہ پیش آیا، جیسے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی تشریح فرماتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جس کو قتل کیا تھا جو کافر تھا، تو آپ علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے ڈر کی وجہ سے کہ میری وجہ سے یہاں فتنہ فساد برپا نہ ہو۔ تو اس انتظار میں کیا ہوتا ہے کہ عرض کیا ہے میرے رب مجھے ستم گروں سے بچا لے، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے گا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تبھی آپ رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں کہ رب مجھے بچا لے گا۔ مدین میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی صاحبزادی سے حضرت صفورہ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اکیلے سفر کرتے ہوئے اور اس فرشتے کے بتائے ہوئے رستے پر جب مدین میں پہنچے، تو مدین میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نکاح ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے ہوا۔ آپ نے 10 سال وہاں قیام فرمایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ نے 10 برس تک 10 سال تک وہاں رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کے ساتھ مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جنگل میں رات آ گئی تو رات بڑی اندھیری تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی، ادھر راستہ گم ہو گیا، یعنی اندھیری رات زیادہ تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ تو اس وقت آپ نے آگ روشن دیکھی، یعنی دور کہیں مقام پر ایک آگ کو روشن دیکھا، تو اس کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا سفر طلب کہلاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس طرح ارشاد فرمایا، جیسے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والے سے کہا کہ تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپسی پر اپنی بیوی کے ساتھ تشریف لا رہے تھے مصر کی طرف، تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، رات اندھیری تھی، رستہ دکھ نہیں رہا تھا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ طور پہاڑ کی طرف سے ایک آگ کو روشن دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کے آتا ہوں یا کوئی خبر لاتا ہوں، اور یا پھر آگ لے کے آتا ہوں جس سے تم تاپو، یعنی سردی تمہاری کم ہو۔ پھر سفر سبب کس کو کہتے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی پریشانیوں سے تنگ آ گئے تو رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے چلے گئے، یعنی حضرت موسیٰ جب مصر میں تشریف لائے کچھ عرصہ وہاں رکے، لیکن فرعون کے چاہنے والوں نے، فرعونی حکومت نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا، جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہیں بھی پریشان کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات سفر کا معاملہ سفر باندھتے ہیں اور بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب وہاں سے آپ نکل گئے صبح کے وقت، جب فرعونیوں کو یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ چکے ہیں، یعنی بنی اسرائیل جو آپ کے چاہنے والے تھے، 12 قبیلے جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر آپ وہاں سے نکل چکے ہیں، تو فرعون کو جب پتہ چلا تو ظالم فرعون بڑا غضبناک ہوا اور ایک لشکر ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی تلاش میں نکلا، آ کر ایک مقام پر بنی اسرائیل کو پا لیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بنی اسرائیل فرعونی لشکر دیکھ کر گھبرا گئے، دشمن پر قابو نہ دشمن ہم پر قابو پا لے گا اور نہ ہم ان کا مقابلہ کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی بھاگنے کی جگہ ہے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے سے فرعونی لشکر آ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو تسلی دی کہ کوئی فکر نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس کی برکت سے 12 خشک راستے بن گئے، یعنی آپ کے ساتھ 12 قبائل تھے تو ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے ایک الگ راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل نے ان راستوں سے دریا کو سلامتی کے ساتھ عبور کر لیا۔ یہ دیکھ کر فرعونی سب کے سب دریا کے اندر آ گئے کہ ہم بھی ان کا پیچھا کریں، ان کو ماریں، شہید کریں، لیکن جیسے وہ دریا میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا مل جاتا ہے جیسے کہ پہلے تھا، تو فرعون ماں لشکر کے اس دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر فرعونیوں کے غرق ہونے کا سبب بنا، اس لیے اس سفر کو سفر سبب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس سفر کی بابت یہ آیتیں نازل فرمائیں جس کا ترجمہ یہ ہے، تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب یعنی پیچھا کیا اور دن نکلے، پھر جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں گروہوں کا موسیٰ والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا، یعنی فرعونیوں نے ہمیں گھیر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ پانی ہو گیا، ہر پانی کا حصہ خشک ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں یعنی جو ڈوبے جو پریشان کرنے والے لوگ تھے ان میں اکثر کافر تھے، مسلمان نہ تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پریشانی میں رب تبارک و تعالیٰ کا ساتھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی اور دیگر نیک لوگوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ناشکری کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آتا ہے سفر عجب کی وضاحت۔ یہ سفر بروز پیر مصر سے شام کی طرف واقع ہوا، چونکہ اس سفر میں حیرت انگیز اور تعجب خیز امور ظہور میں آئے، اس لیے اس کا نام سفر عجب رکھا گیا۔ اس سفر کا مختصر حال یہ ہے کہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اس میں بیت المقدس ہے، اس کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہے، اور مصر کو چھوڑ کر ہم وہیں وطن بنائیں گے۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لوگوں پر بڑا گراں گزرا تھا۔ اول تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رکاب سعادت میں سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں کوئی سختی و دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں سبزہ نہ تھا، نہ سایہ، نہ غلہ، کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بدعائے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایک ابر سفید کو ان کا سائبہ بنایا، یعنی ابر سفید ایک سفید بادل کو
ان فرعونیوں بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سائبان بنایا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا۔ رات کو ان کے لیے نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ کام کرتے تھے اور دن میں سفر کرتے تھے۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی برکت کا یہ صلہ ملا کہ بنی اسرائیل والوں کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے نہ کپڑے میلے ہوتے، نہ ان کے بدن میلے ہوتے اور نہ ہی کپڑے پھٹتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا، جتنا وہ بڑھتا جاتا لباس بھی بڑھتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک شیریں چیز عطا فرمائی جس کو من کہا جاتا ہے، اور روزانہ صبح سے طلوع آفتاب تک ہر شخص اس کے لیے ایک سا یعنی ایک مقدار کے مطابق یہ آسمان سے نازل ہوتی اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کو کھاتے، تو لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ اس طرح سلویٰ ایک پرندہ تھا جو ہوا کے جھونکے سے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف آتے اور وہ ان کا شکار کرتے اور ان کو کھاتے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ من و سلویٰ یہ آسمان سے اترتا، یعنی جنتی کھانا تھا۔ من جو ہے ایک خوشبودار میٹھا حلوہ تھا اور سلویٰ جو ہے ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ ان اسفار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ رب تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور راہ عطا فرماتا ہے، صراط مستقیم اس پر قائم و دائم فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔